اگر آپ وہ والے پیرنٹ ہیں جس کو یہ سمجھ آ گئی کہ جی میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اگر مجھ میں جلسی آ رہی ہے تو میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کرنا ہے اور میں نے اپنے آپ کو صدقہ خیرات دے کے مزید اپنے دل کو نرم کرنا ہے، اگر آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ. تو پھر آپ اپنے بچوں کے لیے پھر کس طرح سے جب آپ ان میں جلسی کے ٹریٹس دیکھتے ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں حسد پیدا ہو رہا ہے یا ان میں کسی قسم کا اگریسو بیہیویئر اپنے بہن بھائیوں کے لیے یا اپنے دوست و احباب یا اپنے کزنس کے لیے پیدا ہو رہا ہے، تو میں اس کے لیے پھر میں کیا کروں؟ تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسے میں سورہ زخرف کی آیت بتائی، جیسے میں سورہ ابراہیم کی آیت بتائی، جیسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دعائیں بتائیں، ان دعاؤں کو اپنے بچوں کو، ان باتوں کو اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں. چاہے وہ لکھ کے آپ پوسٹ کر دیں کہیں پہ، دیواروں پہ کہیں پہ لگائیں، لیکن لگائیں، کیونکہ ویژولی جب یہ چیزیں انسان بار بار دیکھے گا تو دل میں اتریں گی. یقین مانے چاہے وہ بچے اس آیت کو کبھی بھی نہ پڑھیں لیکن گزرتے ہوئے روز ان کے ذہن سے گزرے گی، روز ان کی نظر سے وہ ایک دفعہ ضرور گزرے گی، وہ آیا وہ حدیث جو آپ نے لکھ کے لگائی ہوئی ہے بچوں کے لیے. اور کبھی کبھی بعض اوقات ایسے ہی چلتے پھرتے خود سے اس آیا کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو اونچا پڑھ دیا کریں، ان کے کان سنیں گے. یقین مانے دل میں بات اترتی ہے. ضروری نہیں کہ ہر وقت کسی کو بٹھا کے آپ لیکچر دے سکو، ویسے تو اس وقت ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے میں آپ کو لیکچر دے رہی ہوں، پر میں دے نہیں رہی ہوں لیکچر. بات کرنے کے لیے مجھے ایک میڈیم اللہ نے دیا ہے، میں اس کو استعمال کر رہی ہوں. یاد دہانیاں ہیں، یہ میرے لیے پہلے ہیں اور سننے والے کے لیے بعد میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں استطاعت عطا فرمائے. ٹھیک، تو ان آیتوں سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، سنت سے، اسٹوریز سے، اسٹوری بک سے ان چیزوں کو شیئر کریں. اچھا، بڑی اچھی سی اگزامپل ہے الحمدللہ اور سجدہ شکر. یہ جو دو چیزیں ہیں ان کو اتنا نارملائز کر لیں کہ آپ کے بچوں کو پتا ہو. چلتے پھرتے آپ نے سجدہ شکر کرنا شروع کر دیا، بچے کہیں گے ماں کو کیا ہو گیا؟ سجدہ شکر کیا میں نے اپنے رب کا. شکر کس بات کا؟ یار اتنی نعمتیں ہیں، جس مرضی بات کا میں شکر ادا کروں، میں تو رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. ٹھیک، ان چیزوں کو نارملائز کریں، ان چیزوں کو نارملائز کریں. اس سے آپ کا، ہمارا، میرا اور آپ کا دل بھی نرم ہوگا اور ہمارے بچوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ شکر کتنی خوبصورت نعمت ہے. اس کے علاوہ جب بچے جلس ہوتے ہیں، چھوٹے بچے اسپیشلی جب نئے بہن بھائی گھر میں آتے ہیں یا زیادہ چھوٹے، تو وہ پھر ساری بات برین ڈیولپمنٹ پہ بھی ہے، وہ پھر کیریکٹر ڈیولپمنٹ پہ بھی ہے. اور وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو نرمی سے کس طرح سے ان کے ایموشنز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں نے شروع میں بھی یہ بات کی، میں ابھی بھی یہ بات کروں گی کہ جلسی ایک نارمل ایموشن ہے. اگر کوئی شخص جلس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی غلط انسان ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک انسان ہے. ہم سب انسان ہیں. مسئلہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے جہاں پہ ہم اپنے نیگیٹو ایموشن کو ریڈائریکٹ نہیں کرتے. جب ہم اپنی اس دل کی کجی اور تنگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے کہ یا رب میرے دل کو اس نیگیٹو ایموشن سے آزاد فرما دے. مسئلہ وہاں پر ہے. تو اس چیز پر ہم بار بار، میں اسپیشلی بچوں کی تربیت کرتے ہوئے میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں، ہر ایموشن نیچرل ہے، ہر ایموشن نارمل ہے. ہاں، اس کی فریکوینسی اور اس کی کنسسٹنسی ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک، تو بچوں کے ایموشن کو اکنالج کریں کہ جلس ہو گیا اپنے بہن سے یا بھائی سے یا اپنے کسی دوست سے، احباب سے، تو ٹھیک ہے، نارمل ہے. ٹھیک ہے، آئی اکنالج کہ آپ کا یہ ایموشن ہے. اس کے بعد آپ ان کو کنگریچولیٹ کر سکتے ہو کہ بھائی اچھی بات ہے کہ آپ نے اکنالج تو کیا کہ آپ جلس ہو رہے ہو، یا آپ کی کانورزیشن کے تھرو اگر وہ کہیں ہاں مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس سے جلسی ہو گئی، ذرا تھوڑے بڑے بچے ہوتے ہیں، تو آپ انہیں کہیں کہ الحمدللہ، مطلب تم اتنے آنیسٹ تو ہو کہ تم یہ اس بات کو اکنالج کر سکے ہو. پھر اگر بہن بھائیوں میں ہیں جلسی تو آپ اینالائز کریں کہ آپ ہر بچے کو کتنا وقت دیتے ہیں، کیونکہ بچوں کو گفٹ سے زیادہ، خواہشات کی لالچ سے زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے. وقت دینا، ان سے بات چیت کرنا، چاہے وہ 10 منٹ کی ہی ہو، فیس ٹو فیس، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ، ہاتھ پکڑ کے، جو بھی آپ کی جس طریقے سے بھی آپ اور آپ کا بچہ کمفرٹیبل ہیں، وہ اٹینشن جب ہوگی اور ہر بچے کو اس کی انڈیویجول اٹینشن ملے گی تو یقیناً بچوں میں تھوڑی سی جلسی جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے. آپ ہر بچے کو یہ بتاؤ کہ ہر بچہ ہمارے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا دوسرا. میں یہ بات مانتی ہوں ایز اے مدر آف 3، میں یہ بات مانتی ہوں کہ جب بچے اسپیشلی بڑے ہوتے ہیں تو جو بچہ ماں باپ کی زیادہ خدمت کرتا ہے، زیادہ بات سنتا ہے، تو ہمیں نیچرلی وہ بچہ زیادہ پسند ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم باقیوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اب تم مجھے ناپسند ہو، تم جو مرضی کرو. ایسا تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. ماں باپ کا دل ہر بچے کے لیے اتنا ہی تڑپتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے. بچے کی بدتمیزیوں کی وجہ سے یا بچوں کی جو لا ابالی پن ہے اس کی وجہ سے ہمارا دل گھٹتا ضرور ہے، لیکن ہمارے دل میں محبت نہیں کم ہوتی. ہم غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن صبح و شام، دن رات دل اسی بچے میں اٹکا رہتا ہے. یہ ہماری حقیقتیں ہیں، ہم نہ مانیں تو ایک الگ بات ہے.
تو ایسے میں جب بچے سے دل خفا ہو رہا ہو، جب اپنی تربیت پہ انسان اپنے آپ کو کوشچن کر رہا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں دعا کہ ربنا حب لنا، وہ والی جو دعا ہے کہ اللہ میرے بچوں کو میری آنکھوں کی، میرے دل کی ٹھنڈک بنا اور مجھے اپنے بچوں کے لیے سہل بنا۔ مزے کی بات یہ کہ ہم یہ دعا بھی مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے سہل کر دیں، ہمیں اپنے بچوں کے لیے آسان کر دیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں، ان کو ذمہ داریاں دیں، ان سے مشورہ کریں اور ان کی بات کو سنیں اور اس کو امپلائی کریں۔ اس سے بچوں میں ذرا جلسی کم ہوتی ہے، ہر بچے کو یہ یقین ہوتا چلا جاتا ہے کہ بھئی میری امپورٹنس ہے، میری جگہ ہے۔ عام انسانی فطرت کی باتیں ہیں یہ، ہماری جلسی تبھی ہوتی ہے۔ اچھا میں اب یہاں پہ ایک بات کروں گی کہ کسی ایک کو کسی دوسرے پہ جب آپ فوقیت دینا شروع کرتے ہو اور بار بار دینا شروع کرتے ہو، اور چونکہ آپ خود اس بچے پہ زیادہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہو یا اس ایک رشتے پہ زیادہ ڈیپینڈ کرنا شروع کرتے تھے، تو باقی لوگ اس شخص سے جلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں اس بچے کا یا اس رشتے کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم اس کو ٹریٹ کس طرح سے کر رہے ہیں۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ جیلسی ضروری نہیں ہے کہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہو، ایک شخص کو دوسرے سے جیلسی ہو، ضروری نہیں ہوتا۔ اور بچوں میں ایکچولی ایسا ہی ہوتا ہے، سبلنگ رائیولری جو ہوتی ہے یا بچوں میں آپس میں جو حسد پیدا ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ایک پیرنٹ جو ہوتا ہے وہ جانے انجانے ایک بچے پہ ضرورت سے زیادہ ڈپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور باقی بچے سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت، کوئی فوقیت نہیں۔ تو پلیز اپنے بچوں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم سے کہی بھی ہے، ان کی احادیث میں بھی ہے، ان کی سیرت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو ایکولی گفٹس دیں، بچوں کو ایکولی پیار کریں۔ نہیں بھی ہو سکتا، بعض اوقات ہم انسان ہیں، ہم اپنی ہی سگی اولادوں سے ایکولی محبت نہیں کر پاتے، ہماری پرسنالٹیز میں ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ لیکن میری بات سنیں، ایز اے پیرنٹ اللہ نے ہمیں یہ جج کرنا ہے کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، میں نے تم پہ یہ رحمت کی تھی، تم نے اس کی تربیت کیسے کی۔ سٹوری پھر ہماری یہ نہیں ہے کہ میرا کیا دل کرتا ہے ایز اے پیرنٹ، سٹوری پھر یہ ہے کہ رب نے جو مجھے دیا ہے میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے کس طرح سے پوری کی ہیں۔ اپنے بچوں کی ویلیوز کو ایمفسائز کریں، ان کی اسٹرینتھس پہ ہائی لائٹ کریں۔ فار ایگزامپل ایک بچہ جو ہے آپ کا وہ بہت اچھا ہے ٹیکنالوجیکل تھنگس میں، سائنٹیفک تھنگس میں، اس کو کہیں یہ تمہاری اسٹرینتھ ہے۔ ایک جو ہے وہ لٹریچر میں اچھا، اس کو کہیں یہ تمہاری اسٹرینتھ ہے۔ تم دونوں کی اسٹرینتھ ڈفرینٹ ہے اور تم دونوں کی اسٹرینتھ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں۔ یہ کہنا کہ تم تو نالائق نکمے ہو، تمہیں تو میتھ میں 100/100 ہی نہیں لینا آتا، جبکہ اس کے انگلش میں یا اردو میں یا کسی اور سائنسز میں اس کے بہت اچھے نمبرز ہیں، یا اس کی کوئی اور ایبلٹی بہت اچھی ہے، تو دیکھیں پلیز ایبلٹیز پہ فوکس کریں، اچھی ایبلٹیز پہ فوکس کریں۔ بچوں میں جلسی اس وجہ سے بھی آتی ہے جب آپ انہیلتھی کمپٹیشن کریٹ کرتے ہو، جب آپ اپنے بچوں کے یا سب سے بڑے بچے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی تم گھر کے سب سے بڑے ہو، اور پھر وہ جو ہے وہ دوسروں پہ جیسا مرضی روب جمائے، تو پھر چھوٹے کو جلسی ہوتی ہے۔ یا جو سب سے بیچارہ چھوٹا ہے، جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے کہ وہ برتھ آرڈر میں سب سے چھوٹی یا چھوٹا تھا، باقی سارے بڑے ہو گئے، تو چونکہ اس کو ذرا زیادہ پیار مل رہا ہے، بڑوں کو دکھ رہا ہے کہ بھئی اس کو ضرورت سے زیادہ پیار مل رہا ہے، تو وہ جالس ہو گئے۔ تو پلیز ان چیزوں کا خیال ہم پیرنٹس نے رکھنا ہے، ہمارے بچے نہیں ان چیزوں